بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان۔ یہ دو اصطلاحات قرآن مجید کی بہت اہم اصطلاحات ہیں اور بہت سی جگہوں پر یہ ایک جوڑے کی شکل میں آئی ہیں۔ نیکی اور بدی کے لیے قرآن مجید میں بہت سی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، خیر اور شر، حسنہ، سیئہ، نیکی کے لیے عمل صالح، گناہوں کے لیے ذنب کا لفظ بھی آیا ہے، اسم کا لفظ بھی آیا ہے۔ لیکن یہ بہت اہم اصطلاح ہے معروف اور منکر۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو جانی پہچانی ہے، جو شریعت جس چیز کو اچھا کہتی ہے، جس کو خوشنما کہتی ہے، جس کو عمدہ کہتی ہے، انسان کی فطرت بھی جس کو قبول کرتی ہے، اور ایک نارمل انسانی سماج بھی جن چیزوں کو اپنے اندر اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ ظاہری بات ہے انسان کا خالق بھی اللہ ہے اور پیغمبروں کو بھیجنے والا اور وحی نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر خیر و شر کا شعور رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تقوی اور فجور کا علم انسان کے اندر الہام ہوا ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع کیا ہے، جن سے کو برا کہا ہے، وہ چیزیں ہیں کہ جس کو انسان کی فطرت بھی جن سے ابا کرتی ہے، انکار کرتی ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو اختیار کرنا ہے، یہ بھلائی ہے، یہ اچھائی کی باتیں ہیں، انسان کی فطرت بھی ان کو لپک کر قبول کرتی۔ تو اسی لیے معروف اور منکر یہ بہت اہم اصطلاحات ہیں، اور ہم دیکھیں گے قرآن مجید کی کچھ آیات بھی امام صاحب نے نقل کی ہیں اور بہت سی روایتیں نقل کی ہیں اس موضوع پر۔ پہلی آیت بہت مشہور ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو، ایک گروہ ایسا ہو جو خیر کی طرف دعوت دے، قرآن کی طرف دعوت دے، اسلام کی طرف دعوت دے، دین کی طرف دعوت دے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ بھلائی کی تلقین کرے، بھلائی کا حکم کرے، بھلائی کا مشورہ دے، بھلائی کو تجویز کرے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور جو برائی سے روکے، برائی سے رکنے کا مشورہ دے، اس کی تجویز کرے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جہاں بھی فلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد اخروی فلاح ہے، جو اصل فلاح ہے انسان کی، جو انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اس طرح فرمایا نا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے کھینچ کے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہ شخص ہے جو فائز المرام ہے، وہ شخص ہے جو کامیاب ہے، وہ شخص ہے جو کامران ہے۔ تو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم فلاح پاؤ تو اس کی شرط کیا ہے کہ خیر کی طرف دعوت دو، نیکی کا حکم دو، نیکی کو تجویز کرو اور برائی سے روکو۔ آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ باقی قومیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے ایمبیشنز ہوتے ہیں، ان کے اپنے مشن ہوتے ہیں، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ تم اللہ کے گواہ ہو اس زمین پر، اور تمہیں لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ جو کہا نا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ تو کہا کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہاری خیریت اس میں ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، معروف کا حکم دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر،
اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اس امت کی خیریت اسی میں ہے، یہ امت خیر امت اس شرط پر ہے اگر وہ اپنا یہ کام کرے، اگر وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے۔ اور اگر یہ امت یہ کام نہیں کرتی، اپنا یہ اصل وظیفہ چھوڑ دیتی ہے، نہ صرف یہ کہ دوسروں کو خیر کی دعوت نہیں دیتی بلکہ خود بھی خیر اپنانے سے اعراض کرتی ہے، نہ صرف یہ کہ دوسروں کو برائی سے روکتی نہیں بلکہ خود برائیوں میں ملوث ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی خیریت کھو بیٹھتی ہے، اور پھر ظاہری بات ہے اللہ کے ہاں جو اس کو مقام و مرتبہ ہے وہ اس کا نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عفو درگزر کا معاملہ کیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے، وامر بالعرف، وہ چیزیں کہ جو بھلی ہیں، جو معروف ہیں، اس کا حکم دیجئے، واعرض عن الجاہلین، اور یہ لوگ کہ جو آپ سے الجھ رہے ہیں، یہ جو لوگ آپ کو برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو غصہ دلانا چاہتے ہیں، اے نبی ان جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ یہ تو جذباتی لوگ ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو الجھائیں، تو اے نبی آپ عفو درگزر سے کام لیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا، معروف کا حکم دینا، اور ان جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ان کا تعلق آپس میں ولایت کا ہے، محبت کا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا کہ جو آپس میں ولایت کا تعلق ہے، جو محبت کا تعلق ہے، اس کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ اسی سورہ توبہ میں کچھ آگے جا کر منافقوں کا تذکرہ ہے کہ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ الٹا کرتے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں منکرات کا، برائیوں کا، بری چیزوں کا، اور یہ روکتے ہیں نیکیوں سے۔ تو اہل ایمان کون ہوتے ہیں؟ اہل ایمان کی وہ علامت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے سیدنا داود اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبان سے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت اس وجہ سے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے گزرنے والے تھے، یہ سرکشی کرنے والے تھے۔ اور ان کی نافرمانی اور سرکشی کیا تھی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو جو وہ برائیاں کر رہے تھے اس پر ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ تو کہا کہ سب سے بڑی سرکشی کیا ہے؟ ایک سرکشی تو یہ ہے کہ انسان گناہوں میں ملوث ہو جائے، اور دوسری یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گناہوں پر روکنا چھوڑ دیں۔ تو کہا کہ ان پر لعنت کی گئی، سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبان سے، سیدنا مسیح علیہ السلام کی زبان سے ان پہ لعنت کی گئی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ اور آگے وہ روایت بھی آ جائے گی کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک صاحب کسی برائی میں ملوث ہوتے تھے، دوسرا شخص اس کو روکتا تھا، منع کرتا تھا، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا، پھر روکتا تھا، پھر باز نہیں آتا تھا، لیکن یہ روکنا اس کو اس سے علیحدہ نہیں کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جاری رکھتا تھا۔ تو ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، وہ انہی میں رل مل گئے، اور جو روکنے والے تھے وہ بھی آہستہ 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 اس برائی میں ملوث ہو گئے۔ تو کہا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، اس وجہ سے وہ ملعون قرار پائے، ان پر لعنت کی گئی اللہ کے نبیوں کی زبان سے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا عمل ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے
کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں امام نووی علیہ رحمہ اس آیت کو لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کا کام بھی یہی ہے اور ان کے وارثوں کا، علماء کا اور دین کے داعیوں کا کام بھی یہی ہے کہ وہ حق کو بلا کم و کاست بیان کریں، مداہنت نہ کریں، بس دین یہ ہے، یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے، اس کو واضح کر دیں۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ پھر آگے سورہ ہجر کی آیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مخاطب کر کے فرمایا فاصدع بما تؤمر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو پوری وضاحت سے اور کھول کر اور بالکل وضاحت سے اس کو بیان کیجیے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے ہر نبی کی دعوت میں کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ اپنے قریبی سرکل میں دعوت دیں، قریبی لوگوں کو دعوت دیں، دعوت میں اخفاء سے کام لیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ کے جو قرابت دار ہیں، جو آپ کے قریبی عزیز ہیں، آپ ان کو خبردار کریں۔ لیکن کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ ہانکے پکاریے، اب آپ لوگوں میں سر عام یہ دعوت دیجیے، جو چیز آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کی کھلے عام دعوت دیجیے۔ تو دین کے داعیوں کا کام بھی یہی ہے کہ وہ کھلے عام دین کی دعوت دیں، کوئی اس میں کمپرومائزنگ انداز نہ ہو، اس میں کوئی دین کی بات چھپانے کا انداز نہ ہو، بلکہ کھل کے بات کریں۔ جو برائیاں ہیں معاشرے کے اندر اس پر بہت بھرپور تنقید کریں، جو نیکیاں ہیں اس کو ابھارنے کی کوشش کریں۔ پھر سورہ اعراف کی آیت 165 ہے، فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ وہ مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جو سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے کہ یہود کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ سبت کا دن تھا، ہفتے کا دن تھا، اور اس دن ہر طرح کی معاشی ایکٹیویٹی منع تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا تذکرہ ہے کہ جو سمندر کے پاس تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کا دن تھا، اس دن جو ہے وہ مچھلیاں بہت آتی تھیں اٹکیلیاں کرتی ہوئی ساحل پر، اور جب دوسرے دن ہوتے تھے اس طرح نہیں آتی تھی، اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے شکار نہیں کرنا، کوئی معاشی ایکٹیویٹی نہیں کرنی۔ تو انہوں نے ایک ہیلا کیا، اور وہ یہ کرتے تھے کہ ہفتے کے دن وہ جو ہے انہوں نے نالیاں سی بنا لی تھیں، اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ مچھلیاں آتی تھیں اور آ کر جو ہے وہ آگے حوض میں جمع ہو جاتی تھیں، اور اگلے دن جا کر اس کو پکڑ لیتے تھے۔ گویا ایک ہیلا کیا، شریعت سے مذاق کیا۔ تو وہ جو بستی تھی وہ 3 لوگوں پر، 3 گروہوں پر تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو اس برائی میں ملوث ہو گیا، دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو ملوث بھی نہیں تھا اور لوگوں کو روکتا بھی تھا، منع بھی کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو برائی میں ملوث بھی نہیں تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا، اور وہ کہتا تھا ان لوگوں سے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ جب ایک گروہ کہتا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں روکتے ہو، کیوں منع کرتے ہو، کیوں واعظ کرتے ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، اللہ ان پہ بہت شدید عذاب لے کر آئے گا۔ وہ جو منع کرنے والے تھے انہوں نے کیا کہا کہ معذرتاً الی ربکم، یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنے رب کی جناب میں ہم عذر کر سکیں کہ اے اللہ ہم نے روکا تھا، ہم نے منع کیا تھا۔ تو آج بھی معاملہ یہی ہے کہ برائی اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی پھیل چکی ہے کہ ہم اس کو روکنے سے بھی کتراتے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ لوگوں نے باز تو آنا نہیں، رکنا تو نہیں ہے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو خراب کریں، کیوں نکو بنیں، کیوں بدنام ہوں۔ وہاں پر بھی یہی ہوا۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پھر بچایا ہم نے کس کو، فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے بچایا، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکا کرتے تھے، جو برائی سے منع کرتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بہت بڑے عذاب، بہت دردناک عذاب سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بسبب اس نافرمانی کے جو وہ کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے اس دنیا اور آخرت میں بچیں تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ ایک روایت پڑھ لیتے ہیں جو بہت مشہور روایت ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
من رعا منکم منکرن، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو، کسی خلاف شریعت چیز کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کو قوت سے، ہاتھ سے بدل دے، اس کا ازالہ کر دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر قوت سے، ہاتھ سے اس کا ازالہ کرنا، اس کو بدلنا اس کی استطاعت نہیں ہے، اس کی مقدرت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے اس کو برا بھلا کہے، اس کی مذمت کرے، اس کا برا ہونا ان لوگوں پر واضح کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے مذمت کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اگر زبان سے روکنا بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر دل میں اس کو برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس روایت کا بیک گراؤنڈ بھی صحیح مسلم میں ایک جگہ روایت ہوا ہے کہ مروان جو بنو امیہ کا ایک خلیفہ تھا، ایک عامل تھا، اس نے یہ ریت پہلی مرتبہ ڈالنے کی کوشش کی کہ عید کے دن اس نے کوشش کی کہ وہ خطبہ نماز سے پہلے دے۔ جمعے کے دن سنت کیا ہے کہ پہلے خطبہ ہوگا، اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی، جبکہ عیدین میں معاملہ یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ اب ظاہری بات یہ حکمران تھے، ان کا کردار وہ نہیں رہا تھا، ان کے حالات وہ نہیں رہے تھے، تو جب یہ نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیتے تھے عیدین میں تو لوگ چلے جاتے تھے، لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے۔ تو یہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر نماز سے پہلے، یعنی عید کی نماز سے پہلے جو ہے خطبہ دینے کی کوشش کی۔ تو ایک صاحب نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو اس نے جھٹک دیا، اس کو کہا کہ تم چھوڑو اس بات کو، اس کا اب کوئی محل نہیں ہے اس بات کرنے کا۔ تو اس موقع پہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صاحب سے کہا کہ تمہارا جو ذمہ تھا، جو تمہارے اوپر ذمہ داری تھی، تم نے وہ ادا کر دی، تم نے منکر سے روک لیا۔ اور وہ پھر اس کے بعد یہ روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کے سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے تو قوت سے روکے۔ ظاہری بات ہے کہ عمومی سطح پر تو یہ کام ریاست کا ہے، پورے سماج کی حد تک تو یہ امر جو ہے حکمرانوں کو ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم زمین میں تمکن عطا کریں، ان کی سب سے بنیادی ذمہ داری کیا ہے کہ نماز کا نظام قائم کریں، ایتاء زکوٰۃ کا نظام قائم کریں اور نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کے مختلف دائرے ہوتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ جیسے انسان کوئی گھر ہے تو وہاں وہ انچارج ہے، وہاں اس کو قوت و سلطہ حاصل ہے، تو وہاں اس پہ لازم ہے کہ وہ برائی کو طاقت سے روکے، قوت سے روکے۔ اور جہاں اس کا اختیار نہیں ہے، یار دوستوں میں، محلے میں، یا تو یہ کہ اتھارٹیز کو بتائے تاکہ وہ قوت سے اس کو روک سکے، یا زبان سے ان کو برا کہے، زبان سے مذمت کرے، لوگوں کو نصیحت کرے، لوگوں کو روکے۔ اور اگر صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کسی انسان کے لیے کہ انسان جو ہے نہ قوت سے روک سکے، نہ زبان سے برا کہہ سکے، تو پھر آخری درجہ کیا ہے کہ اس کو دل میں برا جانے۔ اور دل میں برا جاننے کا مطلب کیا ہے کہ نہ تو اس میں ملوث ہو، نہ اپنی موجودگی اس پہ گوارا کرے۔ یعنی انسان اگر برائی کے ماحول میں موجود ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اس برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتا۔ اسی لیے ایک صاحب نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات کہی کہ وہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے نیکی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے روکا نہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نہیں، اصل میں ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے دل میں بھی نیکی کو نیکی نہ جانا اور برائی کو برائی کے طور پر محسوس نہ کیا۔ یہ آخری درجہ ہے کہ انسان کے اندر بھلائی اور برائی کا احساس ہی ختم ہو جائے۔ اس تک قرب قیامت کی بہت سی روایتیں آتی ہیں، وہاں یہ آتا ہے کہ برائی اتنی عام ہو جائے گی، لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا، وہ کسی بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھیں گے، کسی منکر کو منکر نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہوگا کیا کہ منکر معروف بن جائے گا اور معروف منکر بن جائے گا۔ تو اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر برائی کا برا ہونا دل میں بھی نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے، اس سے کراہت نہیں ہے، دل میں کوئی گھٹن نہیں ہے، تو فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں برا جانو۔ اور اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے تو اگلی روایت میں ہم پڑھیں گے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو پھر ایمان رائی کے ذرے کے برابر بھی باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔